اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے۔ حکومت کسی بھی زبان کو زندگی نہیں دے سکتی، آکسیجن تو دے سکتی ہے۔ اردو کی گفتگو کا کمال تو یہ ہے کہ اگر دشمن سے بھی آپ اردو میں بات کرنے لگیں تو ایسا لگتا ہے کہ دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ اردو کا کمال یہ ہے کہ تھوڑی دیر کسی کے ساتھ اردو بولیے تو اسے آپ سے بھی اور اردو سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ میں گلشن میں نہیں رہتا، میں ویرانے میں رہتا ہوں۔ میں گلشن میں نہیں رہتا، میں ویرانی میں رہتا ہوں۔ مجھے 2 وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا۔ مجھے 2 وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا۔ اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، اردو ہندوستانی زبان ہے، یہ مشترکہ زبان ہے، اور اردو کو نقصان ہی اس بنیاد پہ پہنچایا گیا اور پہنچایا جا رہا ہے کہ اسے ایک قوم، ایک فرقے کی، ایک طبقے کی زبان قرار دے دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سوال میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ اردو کے لیے یہ مناسب سوال نہیں ہے، اور اردو ہم سب کی زبان ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ حکومتوں کی جانب سے ملنے والی مراعات۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ زبانیں یا کوئی بھی زبان جو بولنے والے اس کے ہوتے ہیں، جو اہل زبان ہوتے ہیں، اس کی ترویج و ترقی کی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے، نہ کہ حکومتوں پر۔ اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ اردو والوں کی کہ وہ ہمیشہ شکایت اور مطلب کہ بھیک کی صورتوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو ترک کرنا چاہیے۔ زبان کے فروغ کی ذمہ داری ہماری ہے، زبان کی ترقی کی ذمہ داری ہماری ہے، اور حکومت کسی بھی زبان کو زندگی نہیں دے سکتی، آکسیجن تو دے سکتی ہے۔ تو حکومت کی جانب سے کسی بیمار کو آکسیجن تو مل سکتی ہے، زندگی تو اہل زبان دیتے ہیں۔ لہذا زبان والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبان کے فروغ کے لیے کام کریں، زبان کی ترقی کے لیے کام کریں۔ اسکولوں میں مطلب کہ اردو پڑھائی جائے، معاشرے میں اردو بولی جائے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اگر یہ مسلمانوں کی زبان ہوتی تو یہ عرب میں بھی بولی جایا کرتی، یمن میں بھی بولی جایا کرتی۔ یہ تو ہندوستان کی زبان ہے، یہیں پیدا ہوئی، یہیں پلی، یہیں بڑھی۔ اور آپ اگر غور کر کے دیکھیں گے، کیا چکبست کے بغیر، رگھوپتی صاحب فراق کے بغیر، کرشن بہاری نور کے بغیر، کنور مہندر سنگھ سہر بیدی کے بغیر یہ زبان مکمل ہو سکتی ہے؟ نہیں، مکمل نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ ہماری مشترکہ تہذیب کی زبان ہے اور یہ ہندوستانی زبان ہے۔ اس کی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر کے کام کرنا چاہیے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، اگر آپ غور کریں گے، گزشتہ دہائی میں بھی، اس سے پہلے بھی، آزاد ہندوستان میں جتنے بڑے کام اردو کے لیے غیر مسلم حضرات نے کیے ہیں، ہمارے اہل وطن نے کیے ہیں، شاید مسلمانوں میں اتنے بڑے کام کم ہوئے ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھتے ہوں گے ای ٹی وی آیا تھا، ای ٹی وی اردو، ہے نا؟ وہ کسی مسلمان نے شروع نہیں کیا تھا، وہ ایک غیر مسلم نے شروع کیا تھا۔ راشٹریہ سہارا اتنا بڑا چینل تھا، یہ الگ بات ہے کہ آج وہ کس منزل میں ہے، ان کے مالی حالات اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ بھی ایک غیر مسلم نے شروع کیا۔ آج انقلاب، روزنامہ انقلاب چلتا ہے، وہ بھی غیر مسلم حضرات چلاتے ہیں۔ تو اور بہت سارے مطلب ایسے چینل ہیں، اخبارات ہیں، تو ان سب کو ہمارے اہل وطن ہی چلاتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا ماحول کریٹ کریں کہ ہم اپنی زبان، ہندوستانی زبان کے تحفظ کے لیے کچھ کام کر سکیں، اور حکومتوں سے بے نیاز رہیں۔ حکومتوں سے جو مدد ملے سبحان اللہ، نہ ملے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میرا ماننا ایسا ہے۔ زبان کی بقا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ تعلیمی اداروں سے بھی وابستہ ہے،
ہمیں اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنا چاہیے، وہاں اردو زبان کو ایک مضمون کے طور پر ضرور پڑھایا جانا چاہیے۔ اردو صرف زبان ہی نہیں ہے، ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے، ایک تمدن ہے نا۔ جو اردو کے اندر چاشنی ہے، جو اردو کے اندر مٹھاس ہے، وہ دوسری زبانوں میں نہیں ہے۔ اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ اردو زبان کا کمال یہ ہے کہ دنیا کی دوسری زبانوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ بولنے کے لیے اردو کا آنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ غور کریں گے کہ صحیح انگریزی بولنے کے لیے اور صحیح ہندی بولنے کے لیے بھی اردو داں حضرات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہندی کا ایک لفظ ہے پریبھاشا، ابھیلاشا، رکشا، تو یہ جو یہ تلفظ ہے، یہ غیر کہ اردو داں حضرات صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکتے۔ انگریزی میں ایگزامینیشن ہے، تو اب ایگزامینیشن کو وہی آدمی صحیح بول سکتا ہے جس کو شین آتا ہوگا۔ تو اس لیے اردو کو اس اعتبار سے بھی سیکھنا چاہیے، یہ دوسری زبانوں کے بولنے میں معاون ہے اور کشش پیدا کرتی ہے لفظوں میں، اس کے معنی میں، اس کے لہجے میں۔ اس لیے اردو زبان تو ہمیں اپنے اسکولوں میں رائج کرنی چاہیے اور خاص طور سے اپنے گھروں کی تہذیب کو زندہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے اردو میں گفتگو کرنی چاہیے۔ اردو کی گفتگو کا کمال تو یہ ہے کہ اگر دشمن سے بھی آپ اردو میں بات کرنے لگیں تو ایسا لگتا ہے کہ دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے اسکولوں میں اردو کو رائج کرنا چاہیے۔ ایک بد نصیبی ضرور ہے، آپ نے اردو کے مستقبل کے حوالے سے ایک سوال کیا تھا کہ اردو چونکہ کوئی بھی زبان اتنی جلدی نہیں مرتی ہے، اردو ایک بہت زندہ جاوید زبان کا نام ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اردو کا رسم الخط دم توڑ رہا ہے، اردو زبان زندہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، مشاعرے میں جاتے ہیں، پہلے جو تعداد مشاعروں میں ہوا کرتی تھی، تقریبات میں ہوا کرتی تھی، جلسوں میں ہوا کرتی تھی، اس سے کئی گنا زیادہ تعداد ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اردو بولنے اور سننے والوں کی تو کمی نہیں ہے، اردو لکھنے والوں کی کمی ہو رہی ہے۔ ضرورت اس طرف توجہ دلانے کی ہے کہ ہم اردو زبان کے رسم الخط کو زندہ کریں اور لکھنے کا اہتمام کریں کہ اردو لکھنا لوگوں کو آنا چاہیے۔ چونکہ رسم الخط ہی کسی زبان کی روح ہوتی ہے، تو زبان کی جو روح ہے وہ اس کا رسم الخط ہے، اسے زندہ رکھنے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی نئی نسلوں کو مہذب بنانا چاہتے ہیں، متمدن بنانا چاہتے ہیں اور فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو اردو پڑھایا کیجئے، اردو سکھایا کیجئے، اردو میں ان سے بات کیا کیجئے۔ یقیناً ان کی گفتگو میں بھی ایک مقناطیسیت پیدا ہوگی۔ اردو کا کمال یہ ہے کہ تھوڑی دیر کسی کے ساتھ اردو بولیے تو اسے آپ سے بھی اور اردو سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اردو کا ماحول کریٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگوں تک اپنی زبان کی مٹھاس کو پہنچا سکیں۔ سب HRTV کے ناظرین کی خدمت میں جو ہے آپ ایک کلام آپ کا جو میں چاہتا ہوں کہ وہ تک آپ کا کلام کو چلنا چاہ رہا۔ بہرحال کلام ایک الگ چیز ہے، سوالات آپ کے الگ تھے۔ تو ہو گیا سوالات، میں نے آپ سے تو لے لیا اپنے کے جو پیغام تھا لوگوں تک پہنچانے کا اردو کے متعلق، ایک آدھ کلام کا جو دیکھیے اصل میں ہمیں اپنی نئی نسلوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ تعلیم یافتہ قومیں ہی ترقی کرتی ہیں اور زمانے میں اپنے نقوش چھوڑ کر کے جاتی ہیں۔ اس لیے زمانے کی رفتار کو محسوس کرتے ہوئے، زمانے کے تقاضوں کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کو
بہتر سے بہتر تعلیم دلانی چاہیے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ میرا کہنا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ابتدائی منزل میں اپنے سے دور نہ کیا کیجیے۔ یہ جو آپ ہاسٹل کی لائف بچوں کو دلاتے ہیں تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ ابتدائی زمانے میں بچوں کی تربیت کے لیے اپنے والدین کے ساتھ رہنا، ان کے فکر و احساس کو محسوس کرنا، ان کے آداب اور اطوار کو سیکھنا، ان کی زبان کو سیکھنا، ادب اور آداب کو سیکھنا، یہ سب ماں باپ سے ہی سیکھا جا سکتا ہے۔ ہاسٹل میں جب آپ بھیج دیتے ہیں تو وہ ہاسٹل کی تہذیب سیکھتے ہیں، پھر بعد میں آپ شکایت کرتے ہیں کہ میرا بچہ ادب نہیں کرتا، میری زبان نہیں بولتا، تو وہ شکایت آپ کی فضول ہے۔ تو سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیے، پڑھائیے۔ وہ ایک شعر سناتا ہوں کہ میں گلشن میں نہیں رہتا، میں ویرانے میں رہتا ہوں، میں گلشن میں نہیں رہتا، میں ویرانے میں رہتا ہوں، میں گلشن میں نہیں رہتا، میں ویرانی میں رہتا ہوں، پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں رہتا ہوں، مجھے 2 وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا، مجھے 2 وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا، مگر میں تو نہاری اور بریانی میں رہتا ہوں۔ نہاری اور بریانی سے باہر آئیے، قربانی دیجیے اپنے بچوں کے لیے، 2 وقت کا فاقہ کیجیے، لیکن اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنائیے۔ یہ آپ کے لیے بھی، آپ کی نسلوں کے لیے بھی، اور ہمارے ملک کے بہترین مستقبل کی ضمانت ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ بس آپ نے HRTV کا بھی شکریہ، ناظرین کا بھی شکریہ، بہت محبت آپ کی، جزاک اللہ۔